السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف میں الحمدللہ آپ لوگوں نے رمضان کا حق ادا کیا، روزے رکھے، اور جس کی وجہ سے رمضان کو شرف ملا ہے اس اللہ کے کلام کو بھی آپ نے خوب سنا اور اس کا مفہوم سنا، اور آپ نے نہ صرف جو ہے قرآن سنا لیکن اس کا مفہوم بھی سنا۔ الحمدللہ پاکستان میں کوئی 450 جگہ پہ اس طریقے سے تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا مفہوم بھی لفظ بلفظ بیان ہوا، اور خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ لوگ جو ہیں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی مفہوم پر بھی توجہ دے رہے ہیں، جو اصل میں اس کا مقصد یہی ہے۔ اسی لیے اب کچھ ہفتے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ ٹائم لگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، ہر پہلو پہ بات ہو جاتی ہے۔ آپ کی سپہ سالاری کا پہلو ہے، جنگوں میں شرکت کا پہلو ہے، جہاد کا پہلو ہے، علم و ادب کا پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات میں حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا تھا، یہ آپ کی پوری زندگی کا تت تھا، اور جو آپ نے اس میں باتیں کی ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری زندگی کی اہم نقطوں پر محیط ہے۔ جب اس خطبے پہ دیکھا گیا تو اس میں ہمیں 15 نقطے، اہم نقطے نظر آئے، اور ہر نقطہ ایک بہت بڑے درس کا متقاضی ہے۔ مثال کے طور پہ الموضوعات التي اشتملت علیہا هذه الخطبہ عظیمہ، یہ جو موضوعات ہیں یہ 15 ہیں، 10 یہ اور 5 یہ۔ پہلا جو موضوع ہے وہ یہ الفاظ میں نے ان کو لال اور نیلے کیے ہوئے ہیں جو یہ موضوع ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہہ رہے آپ کا خون، آپ کا مال ایسے حرام ہے، آپ کا بہانہ، جیسے کہ یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ مکہ مکرمہ کا شہر محترم ہے۔ تو آپ کی جان محترم ہے، آپ کا مال محترم ہے۔ پھر آگے کئی موضوعات ہیں جن کو میں نے لال پیلا کیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلا نقطہ، اور اگر ٹائم ہوا تو دوسرا نقطہ، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے تحریم اعتداء علی النفس، کہ کسی کی جان پر حملہ کرنا حرام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا جان کو حرام ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، پرائی چیز ہے۔ استعمال میں کر رہا ہوں لیکن چیز پرائی ہے، اور یہ کتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت اربوں روپے میں لگائی جا سکتی ہے۔ ایک انسان کے جسم کی قیمت، اس کی آنکھیں، اس کا سوچ، اس کی سمجھ،
اربوں کی قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پلاٹ 1 ارب کا ملتا ہے اور دوسرا پلاٹ 1 ارب اور 25 روپے کا ملتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کون سا بہتر ہے؟ کہیں گے برابر ہے، 25 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو جب انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اربوں خربوں اس کی قیمت بنتی ہے، تو پھر 1,00,000 2 لاکھ کے فرق سے کسی کو مسکین، غریب، ذلیل تو نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑے سے فرق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے، میں اس کی ذلت کروں اور اسے برے طریقے سے بات کروں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بہت قیمتی ہے اور اللہ نے اس انسان کی بہت بڑی عزت کی ہے۔ ہم اسی پہ پہلے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے بڑی عزت کی ہے اس انسان کی، ایسی عزت کی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے گھٹنے، اس کی ٹانگیں زیادہ چلنے کا احتمال نہیں کر سکتی، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے سواریاں مقرر کی جو ان کو سمندر میں بھی لے جاتی ہیں اور زمین پہ بھی لے جاتی ہیں، اسکوٹر، موٹر سائیکل، گاڑیاں، گدھے، جہاز، کشتیاں۔ کیوں دی ہیں؟ اللہ اکرام کرنا چاہتا ہے، اللہ اکرام کرتا ہے اس جسم کا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ایسی چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں جو اس سے بہتر سوچ ممکن نہیں ہے۔ اگر انار دیا ہے تو اس کے ایک ایک دانے کی رس جو ہے جھلی میں ڈال دی ہے کہ جب اس جھلی کو توڑو تو رس پیو۔ کیلے کے اوپر کھال بند کر دیے، ہر چیز اس میں ہمیں بہترین طریقے سے ہمیں پہنچا رہا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اکثر مخلوق کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے میں نے بڑی فضیلت دی ہے انسان کو۔ تو کیا نکلا؟ اس سے یہ نکلا کہ ایک تو انسان کی جان بڑی قیمتی، بہت قیمتی، اربوں خربوں اس کی قیمت ہے۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ نروس سسٹم، یہ بال، یہ کھال، یہ پیشاب کا سسٹم، اور پھر اوپر سے اس اللہ نے جس انسان کو بنایا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا میں نے بڑا اکرام کیا ہے۔ تو انسان کا اکرام کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ جب میں یہ دور ترجمے میں آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو بلایا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوب بنایا ہے، جو اس سے زیادہ خوبصورتی ممکن نہیں۔ میں نے کہا فرض کرو آپ کا ناک کس جگہ پہ ہے، ذرا مجھے آپ بتاؤ کہ اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جس کو ناک رکھو تو آپ زیادہ خوبصورت لگو گے؟ تو کہا کہ نہیں، جہاں یہی خوبصورت چیز ہے، جہاں آپ کے ہونٹ ہیں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں کہ اپنا ہونٹ اللہ تعالیٰ لگائے، یہاں لگا دیتا یا یہاں لگا دیتا نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی چیز تو اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے روح پھونکی۔ اور اس سے زیادہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہہ رہا میں نے اتنی انسان کی عزت کی کہ نوری فرشتے جو نور کے بنے ہوئے تھے ان کو میں نے حکم کیا کہ اس بشر کو سجدہ کر دو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، چاہے سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یہ ایک تکبر کا قسم ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جو آدمی اللہ کے احکامات نہ مان کر مرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان میں نے تمہیں اربوں خربوں کا بنایا، تمہارے اوپر میں نے تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے لیے سواریاں پیدا کی۔ یہ صرف یہ نہیں بلکہ یہ جو پورا کارخانہ ہے، ستاروں سے لے کے، زمین سے لے کے، سمندروں سے لے کے، اللہ فرماتا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمان میں آپ کو نظر آ رہا ہے سب تیری خدمت کر رہا ہے، حتیٰ کہ ستارے جو بہت دور ہیں ہم سے،
اور ہمیں صرف خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ کئی ایسی چیزیں بنا کے یہ بھیج رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مثال کے طور پہ سارے میٹلز، لوہا، سونا، چاندی، جتنے میٹلز ہیں وہ سارے ستاروں میں بنے ہیں اور پھر زمین پر گرائے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اوپر سے بھیجا ہے۔ یہ تو ابھی اے اور او لیول کی فزکس کی کتاب اٹھ کے دیکھیں گے تو وہاں بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ سارے میٹل اوپر سے نیچے آئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو زمین آسمان میں آپ دیکھ رہے ہو چیزیں، سب کے سب جو ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے، سخر لکم، تیرا کام کر رہے ہیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے۔ اسی لیے پتہ چلا کہ ایک انسان کتنا قیمتی ہے۔ تو کیا ایک غریب آدمی میرے سامنے آ جائے تو چند لاکھوں کا فرق سے میں اس کو کمتر سمجھوں اور اس کی میں بےزتی کروں، اسے بات برے طریقے سے کروں؟ نہیں، کیونکہ بہت قیمتی ہے، وہ بھی اللہ کے بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ نے اس کا اکرام کیا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو۔ اسی لیے یہ پراپرٹی جسم اللہ کا ہے۔ اب آپ کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل، کسی اور کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، وہاں ڈنڈے مار کے اس کو تباہ کرو گے آپ، پرائی چیز کو؟ تو یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں امانتاً ملا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل دم عمری مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہہ رہے یہ حلال نہیں کہ کسی آدمی کا خون کیا جائے اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو، سوائے تین چیزوں کے: النفس بالنفس، اگر اس نے کسی کا خون کیا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، والسیب الزانی، شادی شدہ زانی، والمفارق للدین ہی، التارک جماع، ایک ایسا شخص جو مسلمان ہونے کے بعد دشمنوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف عملی اقدامات کرے تو اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی جو جان ہے وہ اللہ کی ہے، پرائی چیز ہے، اس کو خون نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث میں آتی ہے القاتل عمدن علی الخطر عظیم، اگر کسی کو جان کر خون کیا تو بہت عظیم خطرہ ہے۔ لا یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دمن حراما، ایک مومن دین کی وسعت میں چلتا پھرتا رہے گا جب تک کہ کسی انسان کا خون کر دے تو پھر وہ اس کی وسعت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اتنا قصور ہے کہ لا تقتل نفسا ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، کوئی بھی خون کرے گا کسی کا تو اس کا شیئر آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی جائے گا، لأنہ اول من سن القتل، کیونکہ اس نے قتل کی سب سے پہلے بنیاد رکھی۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، تو شیئر جائے گا سب جگہ۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچائی تو جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اس کا بھی شیئر آخر تک جائے گا۔ اسی لیے گاڑی میں جاتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ رک کے اگر کوئی اسپتال پہنچائیں گے، پولیس پیچھے پڑے گی، کہے گی تم نے مارا ہے۔ کچھ بھی ہو، انسان کو بچاؤ، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اثر ہمارا موضوع کیا ہے، میں واپس موضوع پہ جاتا ہوں، کچھ آئے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، ہمارا یہ مضمون ہے، اور سیرت سے ہم نے اٹھایا ہے ان کا کون سا؟ حجۃ الوداع والا خطبہ، اور اس میں جو لفظ آتا ہے ان دماءکم و اموالکم، یہ ایک ایک لفظ جو ہے ایک مضمون بنتا ہے۔ تو آج کا مضمون ہے دماءکم، تمہارے خون، تمہاری جان۔ تو اسی پہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس کے بعد کیا میں خودکشی جائز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جان ہماری نہیں ہے،
جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم میرا ہے، بھائی تیرا نہیں، یہ تو اللہ کی چیز ہے، تمہیں تو امانتاً دی گئی ہے اور تمہیں امانت والی چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو اتنا نہ کھائیں کہ پیٹ باہر نکل آئے، اتنا نہ کھائیں کہ گھٹنوں میں درد پڑ جائے، یہ امانت ہے، یہ پرائی مشینری، اس کی حفاظت کریں آپ۔ لیکن ایک شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائی چیز اس نے مار دی، تو اس کی سزا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تردا من جبل فقتل نفسہ، کسی نے پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، فہو فی نار جہنم یا تو ردا فی خالدن مخلدن فی ابدا، تو اس کو پہاڑ پہ چڑھا کے جہنم میں گرایا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا زندہ کر کے، پھر گرایا جائے گا، اس طرح اس کو جہنم کا عذاب ملتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ گرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ ٹوٹتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد جان نکلتی ہے، چچلا کے سزا ہے۔ ومن تحسا سما فقتل نفسہ فسمہ فی یدہ، اگر کسی نے زہر پی کے خودکشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں زہر ہی زہر دے گا، جس کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے گی۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدۃ فی یدہ، اگر کسی نے کسی اوزار سے، چاقو سے خود کو قتل کیا تو پھر جہنم میں وہ وہی کرتا رہے گا، کاٹتا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ جان میری ہے اور تم اس کو مار نہیں سکتے، پرائی چیز ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اس جان کی ایسے حفاظت کرو جیسے آپ اپنی گھڑی کی اور موبائل کی حفاظت کرتے ہو۔ اس جان کو ایسی چیزیں مت کھلاؤ جو مشینری خراب ہو جائے، چرس، شراب، ہیروئن، یہ اللہ کی چیزوں پر حملہ ہے، یہ تیری جان ہے ہی نہیں، یہ امانت ہے۔ جس طرح آپ کو کوئی ماموں بھائی آپ کے گھر میں بیماری ہے، یہ میں گاڑی بھیج رہا ہوں تو اس کو آپ رکھو 10 دن جب تک یہ آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائے، تو کیا کرو گے اس کی گاڑی کا؟ توڑو گے؟ اسکریچز مارو گے؟ نہیں، بلکہ حفاظت کرو گے کہ کہیں اس کو اسکریچ نہ لگ جائے، حفاظت کرو گے نا۔ تو اللہ کی دی ہوئی جان کی حفاظت کرنی ہے، امانت ہے، سواری ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں کھانے کے لیے بہترین چیزیں دی، انگور دیے، کھجور دیے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے نشہ بناتے ہیں اور کچھ لوگ ان پہ رزق حسن کر کے کھاتے ہیں۔ نشہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی پراپرٹی کو خراب کرنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے آپ پرائی چیز پہ کسی موٹر سائیکل کا ٹائر پھاڑ دو، یا اس کی پیٹرول کی ٹنکی میں شکر ڈال دو، یا اس کی پتیاں توڑ دو، تو پھر یہ ہم اپنی جان کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، جیسے وہ جرم ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ دوسری ایک رواج پڑ چکا ہے، اور خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ میں اور یورپ کے کچھ ملکوں میں، اور اس کو بولتے ہیں موت الرحمہ، مرسی کلنگ، کہ اگر کسی کو بیماری ہے اور وہ نہیں چھوٹ سکتا تو کہتے ہیں اس کے ٹیوب ہٹا دو، مار دو۔ اور کئی لوگ جو ہیں سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں کہ وہاں کلینکس ہیں کہ وہاں جا کے اگر وہ جمع ہو جائے تو وہ اپنے کو مروا سکتا ہے انجیکشن لگوا کے، اس کو بولتے ہیں مرسی کلینک۔ یہ بھی کذالک یحرم میس من شفاعہ من المرض، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی مایوس ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، جس کو موت الرحمہ کہتے ہیں، کیونکہ ان الحیات منحۃ ربانیہ، یہ زندگی اور یہ جان ہماری نہیں، اللہ کی ہے۔ پرائی چیز کو آپ کیسے ماریں گے؟ نہیں آ رہی ہے، شفا نہیں ہے، ختم تو نہیں کر سکتے۔ لا یملک انہا الا اللہ، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں، اللہ کی پراپرٹی ہے۔ فمن فعل ذلک فقد تجاوز علی حق اللہ ویعود قاتلا، جو یہ کام کرے گا تو اللہ نے ہمیں حق ہی نہیں دیا اس چیز کو ختم کرنے کا، تو یعود قاتلا، تو اس کو گنا جائے گا تو اس نے قتل کیا۔ جس طرح کسی اور کو قتل کرنا، اس طریقے سے اپنے آپ کو مارنا، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا قتل۔ نسائی کی حدیث شریف ہے
کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ و اول ما یقضی بین الناس فی التمام، یعنی دو اللہ کے جو حقوق میں سے سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اور انسانوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا، اگر کسی انسان نے کسی کا خون کیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، آپ کو قتل کا تو بدلہ لینے کا آپ کو حق دیا گیا ہے، اور الحر بالحر، اگر کسی بڑے آدمی نے قتل کیا ہے تو اسی بڑے آدمی کو مارنا پڑے گا، ایسے نہیں کہ وہ اپنے پھر چھوٹے دے دیں، یا حر کا مطلب ہے آزاد، والعبد بالعبد، اب تو نہیں ہے لیکن اس کا مطلب کوئی کسی وڈیرے کے کسی چھوٹے آدمی نے قتل کیا ہے یا اس کا مارا گیا ہے تو وہ کہے کہ تم اپنے بڑے بیٹے کو یا سردار کو قتل کرو، ایسے نہیں ہوگا، والانثیٰ بالانثیٰ۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ یہاں چانس ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر جس کا قتل ہو گیا ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو یہ قتل ودیت کے بدلے میں، دیت کے بدلے میں معاف کرتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو مانگتے ہیں معروف طریقے پر احسان کے ساتھ ان کو دیں۔ ذالک تخفیف من ربکم وذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے تمہارے لیے اور رحمت۔ لیکن فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پیسے لے کے پھر ان کا کوئی آدمی مار دو، یا پیسے دینے کے بعد ان پہ احسان جتاؤ، کتنے پیسے لیے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کو عذاب علیم ملے گا۔ اگر آپس میں ڈیل ہو گئی ہے تو ختم کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں قتل کا بدلہ قتل ہے یا جو چھوٹ دی جا رہی ہے، اس میں اے عقل والو تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب کراچی میں اتنے ہزار قتل ہوئے ہیں، اگر 8-10 آدمیوں کو بھی پھانسی لگ جاتی تو قتل رک جاتے ہیں نا، نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہوا ہمارا پہلا پارٹ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا نقطہ کہا ہے وہ یہ ہے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے مال کیا ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ نقطہ نمبر 2 تحریم الاعتداء علی المال، یہ 15 نقطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے نکلے ہیں۔ مال کیا ہے؟ المال ہوا اسم لجمیع ما یملک الانسان، ہر وہ چیز جو انسان کے ملکیت میں ہے اس کو مال کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مال ہے 3 چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ نمبر 1 کہ ہم اس سے اپنی زندگی گزاریں، بچوں کو پالیں کھائیں، اور نمبر 2 جو مال ضرورت سے زیادہ ہے مسکینوں کو غریبوں کو دیں، اور نمبر 3 اس مال سے آخرت کمائیں۔ تو پہلی بات کہ اللہ کہتا ہے کہ اس نقطے میں مال میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال میں نے اٹریکشن رکھی ہے، جس میں عورتوں کی اٹریکشن، برادری بچوں بیٹوں کی اٹریکشن، اور سونے چاندی کے ڈھیر کیش اور بینک اکاؤنٹ کی اٹریکشن، والخیل المسومۃ اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اب اس کی جگہ پہ ہم کہیں گے اعلیٰ قسم کی برانڈیڈ گاڑیاں، والانعام اور چوپائے، والحرث اور زمین کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات دنیا۔ لیکن یہ سارا اس رول کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو رول یہاں پہ ہمیں ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ امیر کے گھر میں پیدا کیا ہے تو امیر والے ریسورسز ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہم رول ادا کریں، غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس حساب سے ہمیں ریسورسز دیے ہیں، لیکن یہ سارے ریسورسز اس رول کے لیے ہیں، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس میں رول ادا کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ امیر جنت میں جائے، غریب اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا اپنے کردار کے لحاظ سے۔ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ اس دنیا کے ریسورسز ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو آپ لوٹ کے جاؤ گے بہترین ٹھکانہ ہے۔
مال پہ چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ وسنتان، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں، حب المال و طول العمر، مال کی محبت اور عمر کی بڑھوتری کی اور میں زندہ رہوں۔ اسی لیے یہ مال ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من مال، اگر کسی انسان کو دو سونے کی وادی ہو بھری ہوئی، لبتغا ثالثاً، تو خاموش نہیں بیٹھے گا، کہے گا تیسری بھی مل جائے۔ یہی ہے نا کہ آج کے لوگ جو اربوں کھا پیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پھر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 1 ارب اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ بے دین تو ہیں، یہ تو سود پہ رکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ 1 ارب پہ جو سود ملے گا روزانہ 2-2.5 لاکھ تو ہوگا۔ تو کیا ایک آدمی 2-2.5 لاکھ روپے کھا سکتا ہے دن میں؟ کیا کھائے گا؟ مچھلی کھائے گا، انڈے کھائے گا، وہ نہیں کھا سکتا، لیکن پھر بھی ہوس نہیں جاتی۔ وَلْيَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اللہ کہتے ہیں پیٹ کیسے بھرے گا؟ جب قبر میں جائے گا پھر کیڑے اس کے پیٹ میں سوراخ کریں گے، پھر مٹی گرے گی، پورا پیٹ بھر جائے گا۔ بس یہی مٹی، قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، لیکن اگر کسی کی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آج توبہ کرے تو اللہ کہتا ہے میں توبہ قبول کروں گا۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو مال اور برادری اولاد اس دنیا کی خوبصورتی ہے، لیکن والباقیات، جو آخر میں بچنے والی چیزیں یہ تو ختم ہو جائیں گی۔ الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ صالحات تیرے نیک عمل ہیں جو آخرت میں بچیں گے اور تمہیں کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس لیے ان دونوں چیزوں میں کھپ کر اصل مقصد زندگی کا مت بلا بیٹھنا، کیونکہ تم یہاں پہ جنت کمانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، نہ کہ یہ مال کمانے کے لیے ان کے آئے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر جو یہ نہیں سمجھے گا اور یہی کرے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں فیل ہو جائے گا، خسارے میں جائے گا، پاس نہیں ہوگا آخرت میں۔ لیکن تیسرا مال کا کیا کام ہے؟ وَابْتَغْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ، یہ جو مال ہے اس کو یوز کرو آخرت کے گھر بنانے کے لیے، چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ ٹھیک ہے اولاد کے لیے چھوڑو، لیکن اس مال کو خرچ کرو آخرت کمانے کے لیے، اگر کسی کو زیادہ مال دیا گیا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا بھیج دو، اتنا ضرور رکھو جو تمہیں دنیا میں کام آئے، کھانے پینے کے لیے، اولاد کے لیے، علاج کے لیے، وہ بھی رکھو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اگر اللہ نے تمہیں ایک ایسا رول دیا ہے جس میں مال کی فراوانی دی ہے تو تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہیں اچھا رول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بچہ انسان کہتا ہے یہ میرا مال میرا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وحل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت وافنیت، یہ تیرا مال نہیں، تیرا تو مال وہ ہے جو تم نے کھایا اور ہضم ہو گیا۔ ابھی آپ کچھ کھا کے آئے ہوں گے، کھانا کھا کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب یہ واپس تو نہیں نکل سکتا، یہ آپ کا مال ہے۔ یہ جو اس کے بعد او لبست فابلیت، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ ان کو پھینکو گے تو نہیں نا، جب پھٹ جائیں گے تو پھینک دیں گے، تو وہ لباس جو پھٹ گیا وہ تیرا تھا۔ او تصدق فامضیت، اور پھر وہ مال جو تم نے اوپر اکاؤنٹ میں جمع کرا اللہ کے ہاں بینک اکاؤنٹ میں، تو یہ تیرا مال ہے۔ اور ایک روایت ما سوا ذالک فذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جو چھوڑ کے جاتے ہو یہ تو اوروں کا پیسہ اور مال ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈرامے میں بادشاہ کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سونے کے کچھ چیزیں باندھی جاتی ہیں، لیکن جب ڈرامہ ختم ہوگا تو ڈائریکٹر سارے کپڑے اترا لیتا ہے یا دے دیتا ہے۔ ہاں جب مرے گا تو سلے ہوئے کپڑے کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ کپڑے پھر کسی اور کو اسی رول میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ تم یہ کپڑے پہن کے رول عطا کرو۔ دانت میں اگر سونا لگا ہوا ہے تو وہ بھی کھینچ کے نکالا جائے گا، کیونکہ یہ تیری پراپرٹی ہے، واپس رکھو، اب یہ سونے کا ٹکڑا کسی اور کو اس ڈرامے میں کردار ادا کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ عورتوں کی بالیاں چوڑیاں اتاری جائیں گی، کیونکہ یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے، تم نے رول کے لیے دیا گیا تھا، رول ختم، اب چھوڑ دو۔ اب
اصل ہے کہ مال کمانے کے کون سے طریقے ہیں؟ مال کمانے کے حلال طریقے تقریباً 14-15 ہیں، جن کے اب میں ذکر کروں گا، اور پھر آئے گا کہ کون سا مال ایسے طریقے جس کا مال نہیں کمانا چاہیے، اس کے بھی 14-15 طریقے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر آئے گا۔ نمبر 1 جس سے آپ حلال مال کما سکتے ہیں وہ ہے عمل، کام۔ کیا؟ کام۔ اس پہ کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، جو آدمی کھاتا ہے بہترین اس کا کھانا یا اس کا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور ہے، کھدائی کر رہا ہے، ایک اس کا سپروائزر اس کو واچ کر رہا ہے، تو کھدائی کرنے والے نے اپنی ہاتھ اور ٹانگیں استعمال کی ہیں، سپروائزر نے دماغ اور نالج استعمال کیا، لیکن اس کا کمایا ہوا مال اس سے افضل ہے۔ اسی لیے ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھا، بہت بڑی بادشاہی کا، جس میں پہاڑ جن اس کے تابع تھے، خزانوں کے ڈھیر تھے، سونے کے ڈھیر ہو جاتے تھے، لیکن اپنے کھانے پینے 3 وقت کے کھانے کے لیے ٹوپیاں سلتا تھا، زرہ بناتا تھا، اس کو بیچتا تھا، اس سے جو پیسے ملتے تھے کھانا کھاتا تھا۔ اچھا، ایک تو وہ عمل والا طریقہ بالکل حلال ہے۔ نمبر 2 احیا الارض میتۃ، دوسرا طریقہ ہے مال کمانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، اگر ایسی زمین جو گورنمنٹ کے قبضے میں ہے لیکن وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، تو اسلامی حکومت میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی آدمی وہاں پہنچ کر اس کا جتنا حصہ آباد کرے گا وہ زمین اس کی ہے۔ کیا؟ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، وہ زمین اس کی پراپرٹی ہے۔ دوسرا ہے میراث، دوسرا طریقہ کمانے کا میراث، وہ تملک جبری، یہ تو زبردستی آپ کی پراپرٹی میں آئے گا، جو آپ کا باپ ہے وہ آپ کو آنکھ نہیں کر سکتا، اسلام میں آنکھ کرنے کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں، وہ اس کی پراپرٹی تو آپ کو ملنی ہے، یہ جبری۔ تو وہ بھی طریقہ ہے حلال طریقہ میراث کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں اولاد کی وراثت کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ چوتھا طریقہ ہے مال حلال لینے کا وصیہ۔ وصیت کہتے ہیں وہی تملیک غیر مضاف لما بعد الموت، یعنی یہ وہ وصیت ہے جو ایک انسان 33% اپنی پراپرٹی کا وارثوں سے باہر کسی اور کو دے سکتا ہے، چاہے مدرسے کو دے، کسی غریب کو دے، کسی غریب بہن کو دے جو وراثت میں نہیں آتی، تو اس کو بولتے ہیں یہ وصیہ۔ اور اس پہ اللہ نے قرآن میں کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی جن کو حصہ، جسے اگر اولاد ہے تو رشتہ داروں کو نہیں جائے گا حصہ، ان کے لیے ہے حقا علی المتقین، متقیوں پہ حق ہے۔ 5واں طریقہ ہے مال لینے کا ہدیہ۔ ہدیہ کیا ہے؟ وہی آتا شیء بغیر عوض صلتوں و تقرباً و اکراماً، یعنی ہدیہ ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے کسی کو دے دیا جائے۔ میں ٹوپی کسی کو دے دوں تو یہ ہدیہ ہے، کیوں دیں گے؟ چاہے میرے سے صلہ ہے، میری رشتہ داری ہے، و تقرباً یا میرا قریب ہے، او اکراماً یا میرا دوست ہے، میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ فقد کان صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ و یصیب علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور دیتے بھی تھے۔ 5 ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد میں بھی کمائی ہوتی ہے۔ فمن خرج الغزو و جہاد، اگر کوئی غزوے کے لیے یا جہاد کے لیے نکلتا ہے، فہناک ثلاثۃ طرق شرعیہ لحصول المال، تو 3 طریقے سے مجاہد کو مال مل سکتا ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ نمبر 1 الغنیمہ۔ کیا ہے غنیمہ؟ الغنائم ہی ما یؤخذ من اموال الکفار محاربین قہرا والحرب قائمہ، یہ وہ ہے جو ایک سپاہی ایک کافر کو مارتا ہے تو اس کی جو پرسنل پراپرٹی اس کی ہوتی ہے وہ اس مسلمان کو مل جاتی ہے،
اور اس میں دوسرا ہے السلب، وَهُوَ مَا يَأْخُذُ الْمُجَاهِدُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ الْحَرْبِي بَعْدَ قَتْلِهِ، اس کے بعد یہ وہ مال ہے جو امام خصوصی طور پہ دشمن کو مارنے والے سپاہی کو دیتا ہے ایڈیشنل۔ اور دوسرا ہے نفل، وَهُوَ مَا يُؤْتَى مُحَارِبٍ زِيَادَةً اسْتِحْقَاقًا مِنَ الْغَنِیمَةِ، یہ وہ مال ہے جو غنیمہ تو اس کا حصہ ہے لیکن اس کو اس سے زیادہ بہادری کی وجہ سے بڑھ کے دیا جائے تو وہ نفل ہے، یہ ملتا ہے۔ تو یہ ہوا 6 طریقے مال حلال حاصل کرنے کے۔ 7واں طریقہ الرکاز، ہوا ما دفنوا اہل الجاہلیہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو سونا جواہر جو چھپے ہوئے تھے زمین میں بند تھے اور کسی نے دریافت کیا نکال لیا۔ حکم رکاز ان اربعۃ اخماس لمن وجدہ والخمس باقی یصرف مصرف زکات، یعنی اگر کسی کو سونا مل گیا تو اس کے 5 حصے کرے گا، 4 حصہ ڈھونڈنے والے کو اور 1 حصہ زکوٰۃ کی طور پر بانٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رکاز الخمس، یعنی 5واں حصہ مدفونہ خزانے کے ملنے پر حکومت کو دیا جائے گا۔ 8واں طریقہ ہے کہ ایک مسکین جو مال حاصل کر سکتا ہے وہ ہے زکوٰۃ، وہی تملک جبری من الغنیٰ الی الفقیر، یہ بھی کمپلسری ہے ایک امیر آدمی سے فقیر کی طرف، اور یہ حکم شرعی ہے، یہ بھی پیسے لے سکتا ہے اگر کوئی واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں، یہ جو ہم نے 8 طریقے آپ کو بتائے، اب ہمارے پاس 15 وہ طریقے ہیں جسے مال لینا جائز نہیں۔ وَمِنَ الطُّرُقِ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ لِكَسْبِ الْمَالِ، یہ وہ کام ہیں جو مال کمانے کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 ربا، یعنی سود لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیوپار کو حلال کیا ہے لیکن سود لینے کو منع کیا ہے۔ سود وہ ہے جو کسی کو 2 لاکھ روپے دے کے کہا جائے کہ ہر مہینے 20,000 یا 2,000 دے جاؤ، جب تمہیں 2 لاکھ ہوں تو اپنے پیسے لے جانا، لیکن جب تک مجھے دیتے رہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل ربا و موکلۃ و کاتبہ و شاہدی وکانہم سواء، فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے، جو اس کو دیتا ہے، جو لکھتا ہے، جو شاہدی دیتا ہے، سارے برابر ہیں گناہ میں۔ دوسرا طریقہ ہے مال نہ لینے کا، وہ ہے احتکار۔ احتکار کہتے ہیں وَالشَّرَاءُ الصَّلَاةُ وَالْبِضَاعَ تَخْزِينُهَا حَتَّى تَأْكُلَ، وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ذخیرہ کر کے اس لیے رکھ دے کہ جب مہنگی ہوں گی تو بیچوں گا۔ اسی لیے کھانے پینے کی کون سی چیزیں، جیسے اناج یہ ذخیرہ نہیں کر سکتے، شکر ذخیرہ نہیں کر سکتے، گھی ذخیرہ نہیں، ہر وہ کھانے کی چیز جو اسٹیپل فوڈ میں شامل ہے اس کو جمع کر کے رکھنا کہ گائے کے لیے حتیٰ تکل کہ کم ہو جائے، مارکیٹ میں چاول کم ہو جائیں تو مہنگے ہو جاتے ہیں، وہ تختفی من سوق فریرتفع ثمنها، یا چھپا کے رکھیں گے مارکیٹ سے نکال کے کہ مہنگی ہو جائے تو یبیعها المحتکر بسعر مرتفع، تو پھر اس کو بیچے۔ من نحتکر فهو الخاطئ، آپ نے فرمایا جو یہ کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کرتا ہے منافع کمانے کے لیے، یہ خاطی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے 40 دن تک کھانے پینے کی چیز کو ذخیرہ کیا کہ میں بعد میں بیچوں گا، تو اس کا گناہ اتنا ہے کہ 40 دن کے بعد سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دے گا، پھر بھی وہ گناہ کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ جس سے مال نہیں کمایا جا سکتا وہ ہے الغش، یعنی دھوکہ دینا۔ وَهُوَ يَكْتُمُ الْبَائِعَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ، یعنی کوئی چیز بیچو اور اس بیچنے والی چیز کی عیب چھپا کر بیچو، یہ غش ہے۔ گاڑی بیچ رہے ہو، کیوں بیچ رہے ہو؟ پیٹرول کھا رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، بار بار بجلی کا مسئلہ ہے، اب اس کو بیچو کہ یار یہ تو 1 ہینڈ گاڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو چلائی ہے ٹھیک ٹھاک ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ پیسے اس طریقے سے لینا حرام ہے۔ بلکہ آپ جو چیز بیچتے ہو اس کے جتنے ڈیفیکٹس ہیں کھول کے بیان کرو، لینے والا لے، لینے والا نہ لے۔ وَلَوْ اطلع علیہ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے، ٹھگی کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ القمار هو كل عقد على مال ياخذ الغالب من المغلوب
یہ وہ جوا ہے جو قرآن اندازی سے یا تاش کے پتوں سے جیتا جاتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ اس دوسرے کا مال اٹھا لیتا ہے، اور اس کو عام طور پہ یہ جو جواری ہیں یہ کہتے ہیں الیا نصیب خیری، یعنی یہ بہت اچھا نصیب ہے میرا، وہ فی الحقیقت الیا نصیب شری، یہ شر ہے، یہ گناہ ہے جوا سے لینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور یہ جوا کی ساری قسمیں یہ شیطان کا سب سے پلید عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے شراب میں 10 جہت سے لعنت ہے۔ ایک تو خود شراب پر لعنت ہے، شراب وعاصرہ، نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے خاطر اٹھایا جائے، اور دوسرا اور اس کا چمن کھانے والے اور پینے والے پلانے والے سب پہ لعنت ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے شراب کا؟ ایک اہم نقطہ جو قرآن نے بیان کیا اس کے نقصان کا، اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شراب پینے والا اس کا اپنے گھر والوں سے جھگڑا ہوگا، شراب پی کر بیوی کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا، جھگڑا ہوگا، کیا عداوت والبغضاء، ایک تو کینہ بھرے گا بھائیوں کے بیچ میں، باپ بیٹے کے بیچ میں، اور دشمنی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیشہ دلیل دیتے ہیں، انگریز دیکھیں ہر فلم میں تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، ان کو یہ سزا عداوت اور بغضاء کی اتنی مل چکی ہے کہ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو گھر میں اس کو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں نہیں رکھتے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں جمع کر کے آیا نہیں رکھتے، اور اگر لڑکا اور لڑکی 15-16 سال ہو جاتی ہے تو باپ اور ماں اس کو نہیں رکھتے، بلکہ اس کو روزانہ ٹوکتے ہیں کہ اسٹل یو آر ایٹنگ ان فرام فادرس منی، یا کہتے ہیں اسٹل یو وانٹ می ٹو فیڈ یو، کیا میں ابھی بھی تمہیں کھلاؤں، تم جوان ہو گئے، اور اس کو گھر سے چلتا کر دیتے ہیں۔ دیکھ لو بات، لڑکی بھی گئی لڑکا بھی گیا، یہ ان کا بغض اور دشمنی اولاد اور پیرنٹس کے بیچ میں، اور شوہر اور بیوی کے بیچ میں، حتیٰ کہ اب شادی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ کانٹریکٹ میرج کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، عورت اکیلی رہتی ہے، مرد اکیلا رہتا ہے۔ اب اور کون سی تباہی چاہیے، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سزا مل چکی ہے ان کو۔ 5واں طریقہ جس سے مال نہیں کمایا جا سکتا وہ ہے غصب، وهو الاستیلاء علی حق الغیر غلبۃ دون خفیہ، کسی کا بغیر حق کے مال چرانا، زبردستی کسی پہ قبضہ کرنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نقطع مال عمری مسلم بغیر حقا لقی اللہ علیہ غضبان، جو اس طریقے کا کر کے آئے گا، کسی کی پلاٹ پہ قبضہ کرے گا، کسی کا چرائے گا کوئی چیز، تو اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ چھٹا ہے رشوت۔ رشوت کی ڈیفینیشن وہی ما یاتی ابطال حق والاحقاق باطل، رشوت اس لیے دی جاتی ہے کہ حق کو باطل کیا جائے اور باطل کو حق کیا جائے، اور اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور راشی والمرتشی پہ لعنت کی ہوئی ہے۔ 7واں جو طریقہ ہے مال نہ کمانے کا، جو ہمیں حرام مال، وہ ہے ترویج بدا بالحلف کاذب، کوئی چیز بیچنا اور جھوٹا قسم کھانا، اللہ کی قسم یہ تو بڑی یار زبردست چیز دے رہا ہوں، بھائی خدا کی قسم صحیح ہے۔ تو اس پہ حدیث شریف ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی طرف نہ اللہ بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک صاف کرے گا جنت کے لیے تیار کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں درد زیادہ ہوگا۔ اور کہا کون ہے؟ قال المسیل والمنان والمنفق، مسیل ٹھگی کرنے والا، منان فضول خرچی کرنے والا، المنفق سلعتہ بالحلف کاذب، اور کمائی کرنے والا جھوٹا قسم اٹھا کر، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ 8واں جو طریقہ ہے جس سے مال نہیں کمایا جا سکتا وہ ہے غلول۔ غلول کیا ہے؟
وہ سرقہ من غنیمہ قبل قسمہ، یعنی اگر آپ نے لڑائی میں حصہ لیا اور غنیمت کا مال جمع ہو گیا، ہم 25 سپاہی ہیں، ان میں بٹے گا نا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تھے نا مال غنیمت مسجد نبی میں، تو یہ غلول کا مطلب ہے کہ تقسیم ہونے سے پہلے کوئی چیز اٹھا لے، یہ غلول ہے۔ تو اسی پہ جو ہے اللہ نے قرآن میں آیت بھی اتاری ہے، وما کان نبی ان یغل ومن یغلل یات بما غل یوم القیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے نبی معصوم ہیں، ہمارا نظیم تو نہیں کرے گا یہ کام، لیکن اگر کوئی بھی یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز اس نے چھپائی ہوگی قیامت کے روز جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ اس کے بعد نواں طریقہ جسے ہم مال نہیں کما سکتے وہ ہے تلاعب بالکیل والمیزان، یعنی ناپ اور تول میں کھیل کھیلنا۔ اللہ فرمائے ویل للمطففین، ویل ہوگا مطففین لکھے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، تول کے پورا لیں گے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخسرون، جب کسی کو تول کے اپنی طرف سے دیں گے تو کم دیں گے، یا تارازی میں نیچے سے کوئی چیز لگائیں گے، یا پھٹی میں پانی بھر دیں گے، یا کنکی میں مٹی ڈال کے دے دیں گے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یقین نہیں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، لیوم عظیم، کیا اس طرح یہ ٹھگی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہوگا۔ 10واں ہے جس سے ہم مال نہیں کھا سکتے، عقل مال یتامہ بغیر حق، یتیموں کا مال بغیر حق کے کھانا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھائے گا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو یہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جلدی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ 11 ہے المتاجرہ بالمحرمات، پیسے کمانا، تجارت کرنا ایسی چیزوں کا جو پہلے ہی حرام ہے، مثال طور خمر، شراب بیچنا، دکانوں پہ رکھنا، وہ خنزیر اور خنزیر کا گوشت، والمجلات والافلام خلیہ، یا ایسی فلمیں رکھنا، بلو پرنٹس رکھنا، یا ایسے کتابیں رکھنا جس سے انسانوں کے کیریکٹر خراب ہوں، والکتب التی تفسد عقائد والاخلاق المسلمین، یا ایسے کتاب رکھنا جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرے، وہ مخدرات یا نشے کی چیزیں رکھنا، نسوار رکھنا، سگریٹ رکھنا، ایسی چیزیں بیچنا، و تماثیل و اسلام المیتہ، یا اسٹیچوز بنا کے جو ہے ہندوؤں کے یا دوسری چیزیں بیچنا، والبیع الصلاح علی الحربی، اور غیر قانونی ہتھیار رکھنا، و بیع الاسیر لمن یتخذ خمرا، یا اپنی فصل کے، جو آپ کی فصل ہے جس میں آپ کے انگور اور کھجور ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بیچنا جنہوں نے شراب کے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، ان کو نہیں دیکھنا۔ تو یہ جو ہے یہ محرمات ہیں، اور ان چیزوں سے مال کمانا حرام ہے۔ 12واں طریقہ ہے السرقہ و قطع طریق، یعنی چوری کرنا یا شارٹ کٹ۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور جو چوری کرے یا جو عورت چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹو، یہ سزا ہے عبرت کے لیے، کس کے لیے؟ لوگوں کی عبرت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کاٹنا، کوئی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ہاتھ کاٹنے کا مقصد نہیں، کہنا ہے کہ اس کے ہاتھ کٹنے سے دوسرے لوگ ڈر جائیں گے۔ اگر ایک افسر کا رشوت پہ ہاتھ کاٹا جائے، آپ سمجھتے ہو تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ نکالن ہے۔ 13واں اختلاس۔ اختلاس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز چھین لینا، بھاگتے ہوئے کسی کی پرس پکڑ لینا، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا انتظام میں بیگ رکھی ہے وہ نکال کے لے جانا، اس کو اختلاس بولتے ہیں۔ وہ خطف شیء جہارا بحضرت صاحب غفلت منہ، کسی کی چیز اٹھا لینا جب وہ غفلت میں ہو، وہ حرب منہ، بھاگ جانا اٹھا کے چیزوں کو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 14واں کسب عن طریق الدعارہ، یعنی فحاشی کے اڈے قائم کرنے سے کمانا۔ وہ یلحق بھی نوادی و ملاحی لیلیہ، اس پہ ایسے جگہیں بنانا یا رات کے اس قسم کے فنکشن کرنا جس میں فحاشی ہو رہی ہو۔ وکل مال متصل طریق رقص والغنا محرم،
اور ایسے کلب بنانا جس میں ناچ گانا ہو، گانے ہوں، تو ایسے چیزوں سے مال کمانا، ان کو مکان کرائے پہ دینا، ان کو سپورٹ مہیا کرنا، یہ جو ہے اس سے اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اور صحیح اس کا ترجمہ ہے کسب طریق دعارہ، دعارہ عربی میں بولتے ہیں پراسٹیٹیوشن کو۔ 15واں طریقہ جو ہے کسب طریق الکہانہ، یعنی پیر بن جانا جھوٹا، اور لوگوں کو کہنا کہ میں تمہارے علاج کرتا ہوں، میرے پاس جن آتے ہیں اور میں اس کے طریقے سے آپ کو علاج کروں گا، یا ان پہ اس طریقے سے، تو کہہ رہے کہانہ ہی ادا معرفت الاسرار، کہ وہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی اسرار ہیں جس کو میں بلاتا ہوں اور تمہارا علاج کروں گا، وہ مستقبل کی باتیں بتائے، اعتماد علی اخبار الجان، جنوں سے خبریں لے کے، وخدا بحاضی ادعات الناس، اور ان سے لوگوں کو پیسے کمائے اور ان کا علاج کرے، یہ جو ہے پیسے کمانا اس طریقے سے حرام ہے۔ یا یلحق بھی تنجیم، یا تاروں اور ستاروں سے پھال نکالنا، اور ضرب بالحصا، یا پتھریاں پھینکنا جیسے لڈوؤں کے ہوتے ہیں اسے نکالنا، وامثالہ، اس کے کئی قسم ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ میرے پاس غیب ہے تو فقط اجمع المسلم و تحریم کہانہ، اور اس کا مال مسلمانوں پر اجماع ہے کہ اس کا مال حرام ہے، اس کو سپورٹ کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے 16واں خیانت الامانہ۔ اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کو امانت ہے کہ ٹھیکیدار کی صحیح میئرمنٹ کریں، اسے کمیشن نہ لے، یا آپ کے پاس افسری ہے تو آپ کی امانت ہے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم، اللہ نے تمہیں ان کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اہل افراد کو دی جائیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر تم لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے بعد آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے الخلاصہ انہ یحرم عقل مال مسلم بأی صورت من صور المحرمہ، ہر صورت میں کسی مسلمان کا مال کھانا کسی بھی طریقے سے حرام ہے۔ اب جو حرام مال ہے اس کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ کسی کے بعد حرام مال آ گیا، اب کیا کرے؟ یہ کہتے ہیں کہ المال حرام صفت معنویہ لا تلحق ذات المال، مال جو ہے مثال 1 کروڑ روپیہ میرے پاس مال حرام ہے، میں نے رشوت سے لیا ہے، اب وہ حرام اس لیے ہوا کہ میرے عمل کی وجہ سے، ویسے وہ نوٹ حرام نہیں ہو گئے، کیونکہ انما تلحق ذمت الشخص الذي کسب مال بطریق غیر شرعی، وہ حرام اس شخص کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ المال حرام لا يدخل في ملک آخذہ وحیازتہ لہ لا تعنی تملکہ، حرام مال اس شخص کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتا، اس کی پراپرٹی بنتا ہی نہیں ہے، اسی لیے یجب تحلل من مال حرام و خروج من اسمی، اسی لیے حرام مال کو فارغ کرنا چاہیے اور اس کے گناہ سے نکلنا چاہیے۔ کیسے؟ وذالک برد الی صاحبی ان کان معلوما، یا تو اس شخص کو واپس کریں جس کا آپ نے لیا ہے اگر معلوم ہے، وَإِلَىٰ وَرَثَةِ صاحب، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے بچوں کے حوالے کریں، وَلَمْ يَعْلَمْ لَهُ صاحب، اگر پتہ نہیں ہے کہ کس کا ہے پراپرٹی، اگر گورنمنٹ کی ہے تو وَلَا وِرْثَةِ صاحب وَيَجِبْ تُوزِيَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَصَالِحِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ، تو پھر اس حرام مال کو فقیروں اور مسکینوں میں بانٹا جائے اور ایسے کاموں میں لگا دیا جائے جو مسلمانوں کے مسالے میں، جیسے باتھ روم بنانا، اس قسم کے روڈ رستہ نالیاں وغیرہ اس میں استعمال کر سکتے۔ التصرف بالمال حرام باطل ما فی السم، حرام مال آپ خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ لأنہ تصرف ملک غیر، کیونکہ وہ مال کسی اور کے ہاتھ کی کمائی ہے، کسی اور کے ہاتھ کی کمائی آپ اپنے بچوں کو اس میں سے آم بھی نہیں لے کے دے سکتے۔ یہ جو پولیس والے مارتے ہیں لوگوں کو، پھر 5-10 ہزار لے کے شام کو ٹہلتے گھر جاتے ہیں، پھر آم بھی لے کے جاتے ہیں، دودھ بھی لے کے جاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، کیونکہ یہ 5,000 اس کے ہاتھوں کی کمائی نہیں، کسی اور کے ہاتھوں کی کمائی۔ چھٹا، یکرہ معاملت
حائز مال حرام سوا کان قلیلا ام کثیرا ان کان ہونا اختلاف بین مالہ الحلال و مالہ الذی حاضہ من حرام لیشبہ، تو کہتے ہیں کہ اگر جو یہ ہے، یہ اس معاملے میں کراہت ہے کہ معاملہ حرام مال سے کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن اگر حلال اور حرام مکس ہو گیا ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی طرح حرام میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین و حرام بین، حلال اور حرام ظاہر ہیں، و بینہما مشبہات، اور اس کے بیچ میں شبے والی چیزیں ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، فمن اتقی، جس کو تقوی ہے تو اس کو چاہیے کہ بچ جائے مشبہات اور ان چیز سے بچ جائے۔ ساتواں، یحرم معاملہ من یعمل فی مصرف ربوی ان کان کل مالہ من عملہ بالمصرف، اگر کوئی آدمی حرام مال مثال کے طور پہ سود سے معاملات کرتا ہے تو یحرم قبول ہدیہ و اجابت دعوت تام، تو اس کا نہ ہدیہ قبول کیا جائے نہ اس کے گھر میں تام کی دعوت پہ جایا جائے۔ آٹھواں، یجوز للفقیر ان ینتفع بمال حرام، ایک فقیر جو بھوکا مر رہا ہے وہ حرام مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وذالک بإطفاء علی نفسہ و عیالہ، اپنے نفس اور اپنے عیال کو بچانے کے لیے، وہذا من باب ضرورہ، یہ ضرورت کے باب میں ہے، بحیث تنتہی ہذہ ضرورتہ، جیسے یہ ضرورت ختم ہو گئی ان حصولہ علی المال حلال، تو پھر اس کو چاہیے حرام نہ کھائے بلکہ حلال کو کھورے۔ الغسیل اموال و تبید اموال، یعنی کہ مال کو کیا کیا جائے، یا وائٹ کرنے کے لیے کی بات ہو رہی ہے کہ اس مال کو جلایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ حرام کا آ گیا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ جی میں نے حرام ہے اس لیے میں اس کو جلا دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ بل یجب ان یوزر فقراء مساکین والمصالح عامۃ المسلمین، یہ ایسے فقیروں میں جو بالکل فاقے کی زندگی گزارتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ومن مات و ترک مالا حراما، اگر کوئی مر گیا اور حرام کی کمائی چھوڑ کے گیا ہے، ان علم الورثہ صاحب حاضر المال، اگر وارثوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کیا اس نے مال چرایا ہوا ہے یا حرام کیا ہے، وجب علیہم ردہ الی صاحبی و الی ورثتی، تو وارثوں کو چاہیے کہ وہ مال وہاں واپس کریں۔ وان جہل صاحبہ، اگر پتہ نہیں ہے کہ کس کا مال ہے، فکان الورثۃ اغنیاء فوجب علیہم یوزع علی الفقراء، اگر خود جو اس کے وارث ہیں امیر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اگر فقیر نہیں ہے تو ان کو بانٹ دیں۔ اور اس کے بعد اس کے آخری جو 6 پوائنٹ ہیں میں ختم کروں گا اس پہ، کہ یحرم معاملات من یعمل فی المصرف الربوی، ان سے معاملہ حرام ہے جو سود میں ملوث ہے۔ یجوز للفقیر ینتفع من حرام، فقیر جو بھوکا مر رہا ہے وہ حرام مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں چوتھے 5ویں پہ آ جاتا ہوں، من حج من مال حرام، اگر کسی نے حرام مال سے حج کیا، فإن حجہ صحیح، حج تو ہو گیا، تسقط بھی فریضہ، فریضہ اس سے گر گیا، لیکن وہ مسیح گناہ گار ہے، ولا اجر، اس حج سے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یعنی اس کی مثال ایسے کہ اگر کسی کے پاس 500 روپے حرام کے ہیں اور اس نے روٹی لے کے کھا لی تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اس کو گناہ بھی ہوگا اور اپنے بیوی بچوں کو جو حرام کھلا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ حج کا بھی ایسے ہے کہ حج تو ہو گیا، اس سے حج کا فرض ساقط ہو گیا، لیکن وہ مسیح گناہ گار ہے، ولا اجر، اس حج سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے آگے آخری ہے، لا یجوز بنا المساجد و دور القرآن من مال الحرام، حرام مال سے مسجد، قرآن کے دورے کرنا یا قرآن پاک کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقطے نمبر 2 کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ ہم نے 2 نقطے بیان کیے ہیں، انسان کی جان اور مال کی، جو ہمیں پتہ چلا ہے۔ اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے جو حجت الوداع پہ آپ نے دیا تھا معرفت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ ابھی 13 نقطے اور رہتے ہیں، جب بھی مجھے موقع ملا تو نقطہ نمبر 3 لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔
پھر نقطہ 4 انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے آپ کے آخری نصیحت کی آپ کو ساری معلومات مل جائے گی اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے آج آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.